حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں حضور کے سامنے بیٹھا تھا، ایک شخص آیا، اس نے آ کر کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ میرے ہاتھ کے اندر خنجر ہے، میں قتل کر کے آیا ہوں۔ قاتل کھڑا ہوا، ایک طرف قرآن مجید کا حکم ہے کہ جس نے ایک آدمی کو قتل کیا پوری انسانیت کو قتل کیا، حضور یہ خنجر ہے، قتل کر کے آیا ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کس کو قتل کیا؟ عرض کی حضور سگی بہن کو مارا ہے، سگی بہن تھی، میں نے قتل کر دی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں مارا؟ پیار نہیں تھا؟ کہا محبوبہ بہن سے کس کو پیار نہیں ہوتا، بڑا پیار تھا، پر مارا کیوں؟ تو صحابی رونے لگے، کہنے لگے محبوبہ میں بڑا پیار کرتا تھا، پر وہ کافرہ تھی، مشرکہ تھی، بڑا پیار کرتا تھا، جب بھی اس کے پاس جاتا وہ آپ کے بارے میں بات چھیڑ دیتی، میں اس کو کہتا سارا کچھ کر لے میرے نبی کے بارے میں بات نہ کر دو، میں ہر شے سہ لیتا، پر مصطفیٰ کریم کی ذات کے بارے میں کوئی بات برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، یہ والا جملہ نہ کہنا۔ میں اس کو روکتا، منع کرتا، وہ باز نہ آتی۔ کہتے ہیں آج اس نے اتنی سخت بات کی کہ میں اس کا گلا کاٹ آیا ہوں، قتل کر دیا ہے۔ حضور میرے لیے حکم کیا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا جا، تیرے اوپر کوئی سزا نہیں، تو نے جو کیا ہے اچھا ہی کیا ہے، یہ اچھا کر ڈالا ہے جو تو نے کیا ہے۔ ایک صحابی نابینا تھے، آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا، رشتہ کوئی نہیں دیتا تھا، معذور آدمی تھے، نکاح ہوا، شادی ہوئی، 2 بیٹے دیے اللہ، گھر بس گیا، بیوی کپڑے دھو کے دیتی، خدمت کرتی، روٹی پکا کے دیتی، بچے بڑے حسین تھے، اور وہ صحابی خود فرماتے ہیں، نابینا صحابی کہتے ہیں موتیوں کی طرح کے میرے بچے، جو بھی آتا آ کے کہتا تیرے موتیوں کی طرح کے لال ہیں۔ لیکن آپ فرماتے ہیں ایک صبح اعلان ہو گیا، مدینے میں شور ہو گیا، کچھ نابینا صحابی کی بیوی قتل ہو گئی، کسی نے خنجر کے دبایا، مر گئی ہے۔ کہتے ہیں اس کے لواحقین اکٹھے ہوئے، در رسالت مآب پہ آئے، آگے کہنے لگے حضور ہمارا قاتل ڈھونڈ کے دیں، ہماری بیٹی کو کس نے مارا؟ میرے رسول پاک نے مجمع پہ نظر ڈالی، فرمایا بھائی مجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑے، اگر قاتل موجود ہے تو خود اٹھ جائے۔ خود اٹھے، وہ نبینا صحابی بیچ میں سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے سونیا قاتل کوئی باہر نہیں، میں خود قاتل ہوں، میں نے مارا ہے، میں قاتل ہوں، میں نے مارا ہے۔ مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے تو اس کی بڑی ضرورت تھی، بڑی حاجت تھی، تیری بیوی تھی، تیرا گھر سنبھالتی تھی، تیرے بچے تھے۔ صحابی عرض کرنے لگے حضور سارا کچھ ٹھیک تھا، پر وہ آپ کی بے ادب تھی، حضور اس کے آنے سے میرا گھر بس گیا، روٹی پکنے لگی، کپڑے ملنے لگے، اولاد ہونے لگی، میں دنیا پہ آ گیا، لیکن محبوبہ میں نے وہ سکھ کیا کرنے ہیں جو تیری بے ادبی پر تعمیر کیے جائیں۔ یا رسول اللہ مجھے کیا حاجت اس چیز کی اس میں آپ کا پیار ہی نہ ہو، یا رسول اللہ آپ کی محبت ہی نہ، حضور میں نے قتل کر ڈالا ہے، مجھے بیوی نہیں چاہیے، مجھے وہ والی چاہیے جس کی زبان پر رسول اللہ کے نام کے ترانے ہو، جو حضور کی محفل کرنے والی ہو، نعت پڑھنے والی ہو، جو نبی پاک علیہ السلام کی ازواج کا، اولاد کا، بیٹیوں کا ذکر کرنے والی، مجھے وہ بیوی نہیں چاہیے جو بیوی بے ادبی کرے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محلے داروں سے پوچھا، فرمایا بات اس کی ٹھیک ہے؟ کہا حضور واقعی بے ادب تھی۔ نبی پاک نے فرمایا اٹھو پھر چلے جاؤ، اس نے انسان نہیں مارا، اس نے گستاخ رسول کو مارا ہے، اس نے ایک گستاخ رسول کو مارا ہے۔ بھائی یاد رکھے نبی پاک کا پیار ایمان کا حصہ ہے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ حضرت ابو عبادہ بن جراح نے میدان کے اندر اپنے باپ کو قتل کیا، باپ کو مارا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو عبادہ تو نے باپ ہی مار دیا ہے؟ کہا حضور باپ نہیں چاہیے، رسول اللہ کا وفادار چاہیے، حضور وفادار چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت اصل دین ہے، اصل دین۔ صحابہ کرام نے ہر چیز سے بڑھ کر رسول پاک سے پیار کیا، ہر چیز سے بڑھ کر، بھلا دی دنیا ساری انہوں نے، لیکن رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار انہوں نے اپنے دل سے نہیں بلایا، اپنی اولادیں لا کے حضور کی خدمت میں پیش کر دی، اپنے بچے لا کر پیش کر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ساری زندگی ابو بکر صدیق نے ڈانٹا نہیں، میرا باپ رفیق تھا، شفیق تھا، مہربان تھے، کوئی کبھی انہوں نے سخت گھورا بھی نہیں ہماری طرف۔ لیکن کہتی ہے ایک دن میں حضور کے ساتھ گفتگو کر رہی تھی، بچی تھی، میری آواز ذرا بلند ہوئی، تو کہتے ہیں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر سے دوڑے آئے، اندر آئے، حضرت ابو بکر نے تھپڑ اٹھایا، میرے منہ پہ مارنے لگے، حضور آگے بڑھے، بچایا۔ میں نے کہا ابا جی آپ نے تو گھورا بھی کبھی نہیں، یہ کیا ہوا؟ حضرت جناب عائشہ صدیقہ کہتے ہیں ابو بکر صدیق رو پڑے، کہنے لگے عائشہ
میرے اوپر سے پہاڑ بھی گزر جائیں تو مجھے تکلیف نہیں ہوتی، اور میرے مصطفیٰ کے سامنے کوئی اونچا بولے بھی تو میرا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ خبردار، حضور سید عالم حضرت عمر کا زمانہ تھا۔ کچھ لوگ آئے کہیں اور کے رہنے والے، مسجد نبی میں اونچی آواز میں بولنے لگے، اونچی آواز میں باتیں کرنے لگے۔ حضرت عمر نے بلایا، فرمایا ادھر آؤ، کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے کوئی شام کا ہے، کوئی کسی ملک کا ہے۔ آپ فرمانے لگے تمہیں پتہ نہیں یہ روضہ رسول ہے؟ تمہیں پتہ نہیں یہ حضور کی مسجد ہے؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تمہیں خبر نہیں تم کہاں آئے ہو؟ فرمایا اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے میں تمہیں دھروں سے مارتا، تمہیں سزا دیتا۔ تمہیں ادب رسول کا نہیں پتا؟ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا نہیں پتا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے خون نکلا۔ حضور نے حضرت عبداللہ بن زبیر سے کہا ٹھکانے لگا دو، جاؤ ٹھکانے لگا دو، ایسی جگہ لگاؤ جہاں کسی کی نظر نہ پڑے۔ خون بہتا ہوا خون حرام ہے، قرآن پاک نے بیان کیا ہے۔ کہا ٹھکانے لگا دو۔ حضرت عبداللہ بن زبیر باہر نکلے اور حضور کا جو خون تھا وہ پی گئے۔ حضور نے کہا تھا پی لینا، کیا کہا تھا؟ ٹھکانے لگا دو، پی گئے۔ واپس آئے تو مصطفیٰ نے فرمایا کہاں ٹھکانے لگایا؟ کہا یا رسول اللہ ایسی جگہ جہاں کسی کی نظر نہیں پڑے گی، ایسی جگہ جہاں کسی کی نظر نہیں پڑے گی۔ حضور نے فرمایا پی گئے ہو؟ کہا حضور پی گیا ہوں۔ فرمایا جاؤ، نبی کا وعدہ ہے تمہارے وجود کو جہنم کی آگ چھوئے گی بھی نہیں۔ ہم وہ والا پیار کرتے ہیں جو حضور نے کہا ہے۔ حضرت ام ایمن نبی پاک کی دائی تھی، حضور کی رضائی والدہ تھی۔ سرکار کی طبیعت مبارک علیل ہوئی تو حضور نے نا، ویسے نبی پاک جب پخانہ کرتے تھے نا تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور کے پخانے سے کستوری سے بھی زیادہ خوشبو آیا کرتی۔ اور آپ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حضور کھیتوں میں پخانے کے لیے جاتے، میں ساتھ جاتا، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پخانہ کرتے میں وہاں جا کے دیکھتا تو کوئی شے نہ ہوتی۔ میں کہتا حضور کہاں گیا؟ اللہ کے رسول فرماتے جب میں پخانہ کرتا ہوں تو زمین کھل جاتی ہے، میرا پخانہ اندر سمو لیتی ہے۔ حضور کے پخانے اور پیشاب سے کستوری کی خوشبو آتی تھی، کستوری کی خوشبو آتی تھی۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں حضور نے پیشاب کیا، طبیعت مبارک علیل تھی تو لکڑی کے ایک برتن میں حضور نے پیشاب کیا اور کہا اماں جی اس کو باہر رکھا ہے، کہیں باہر ٹھکانے لگائیں۔ حضرت ام ایمن کہتی ہے میں نے اسے ہاتھ لگایا تو میرے وجود سے بھی خوشبو آنے لگی، میرا جسم مہکنے لگا۔ حضرت ام ایمن کہتی ہے میں باہر جا کے نکال کے دکھاؤ کسی حدیث سے کہ رسول پاک نے فرمایا ہو میرا پخانہ پی جانا۔ حضرت ام ایمن باہر گئیں، نبی پاک کا پیشاب مبارک پی گئیں، واپس آئیں تو حضور نے فرمایا اماں کہاں رکھا ہے؟ کہنے لگی محبوبہ وہاں رکھا ہے، کسی کی نظر نہیں پڑے گی۔ حضور نے فرمایا پی گئی ہو؟ کہا حضور پی گئی ہوں۔ فرمایا جاؤ میرا وعدہ ہے قیامت تک تمہیں پیٹ کی بیماری کوئی نہیں لگے گی، جب تک زندہ رہو گی پیٹ کی بیماری۔ حضور نے کہا تھا کہ پی جاؤ نا۔ بھائی یاد رکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو حضور کی تعظیم کرتے ہیں تو اس کا حکم نہیں دیا نبی پاک، لیکن وہ جانتے جب تعظیم کی باری آئے تو جو بھی کام تعظیم کا ہوگا، جو کام بھی عزت کا ہوگا وہ عزت دی جائے گی۔ ایک صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گھوڑے کو کجاوا بالا کرتے تھے، کاٹھی ڈالتے تھے۔ حضور نے کہیں نہیں کہا کہ وضو کر کے ڈالنا، غسل کر کے ڈالنا، کہیں نہیں کہا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کہہ دیتے کہ صبح جانا ہے تو گھوڑا تیار کر دینا، اونٹ تیار کر دینا۔ ایک دن اللہ کے محبوب سویرے اٹھے، گھوڑا تیار تھا، حضور بیٹھے تشریف لے گئے۔ جب تشریف لے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور واپس آئے تو بلایا، ان سے صحابی کا نام تھا حضرت اسلح بن شریک، ان کو بلا کے حضور نے فرمایا یار آج کجاوا تو نے نہیں باندھا۔ وہ رونے لگے، کہنے لگے محبوبہ اس کا مطلب ہے میرا باندھنا آپ کو پسند آتا ہے، اس کا مطلب ہے میری خدمت قبول ہے۔ فرمایا تو نے نہیں باندھا؟ یا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا کیوں نہیں باندھا؟ کیا جواب ہے، کیا حسن ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میں صبح اٹھا تو میرے اوپر غسل فرض تھا، اگر میں بغیر غسل کے ہاتھ لگاتا حضور کو نہیں نبی پاک کے گھوڑے کے کجاوے کو، کہا حضور گھوڑے کے کجاوے کو بغیر غسل کے ہاتھ لگاتا تو بے ادبی تھی، اور اگر غسل کرتا تو حکم ماننے میں دیر ہوتی تھی، یہ بھی بے ادبی تھی، لہذا کسی اور کی ڈیوٹی لگائی۔ صحابہ نے حضور کی وہ تعظیم کی جس کا حضور نے حکم نہیں دیا تھا نبی پاک نے کہ یہ والی تعظیم کرو۔ ایک دن حضرت عمر فاروق جناب ابو بکر صدیق سے ملنے آئے، کہنے لگے ابو بکر ایک کام سے آیا ہوں۔ کہا عمر کہو۔ امیر المومنین کے پاس آئے جناب عمر، ایک کام سے آیا ہوں۔ کہیے۔ کہنے لگے ایک شے کی ضرورت ہے، مانگوں گا تو آپ دے دیں گے؟
जनाब उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे मेरे बस में हुई तो जरूर दे दूंगा, तो मेरा भाई है बात तो कर। तो हजरत उमर ने पता क्या मांगा, कहने लगे अबू बकर वो जो गारे सौर में तुम 3 दिन हुजूर के साथ रहे हो ना, मैं 3 रातें नहीं मांगता, उनमें से मुझे 1 रात दे दो। और क्या लफ्ज है, क्या हुस्न है। कहने लगे उमर की जिंदगी की सारी नेकियां ले लो, 3 रातों में से 1 रात मुझे दे दो, 1 रात मुझे दे दो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु रो पड़े, कहने लगे मैंने कहा था जो बस में होगा दूंगा, ये तो मेरे मुस्तफा की मोहब्बत है, ये किसी को देना मेरे बस की बात, ये हुजूर का प्यार है जो मैंने संभाल के रखा हुआ है, संभाल के फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तो तेरी गली से जाए क्यों, जान है इश्क मुस्तफा रोज फुजू करे खुदा, अरे जिसको हो दर्द का मजा वो नाजे दवा उठाए क्यों, अब तो ना रोक है गनी आदतें सग बिगड़ गई, पहले ही दिन मेरे करीम लुकमाए तर खिलाए क्यों। हजरत बिलाल कहते हैं मैं अजान पढ़ रहा था, अबू बकर सुन रहे थे, उन्होंने चूम के आंखों से लगाया, बाद में कि मुल्ला अली कारी ने लिखा है, बाद में किसी सहाबी ने कहा महबूबा अबू बकर ने अंगूठे चूम के आंखों से लगाए हैं, और उन्होंने चूम के कहा कुर्रा तो नहीं भी कहा या रसूल अल्लाह, हुजूर आप मेरी आंखों की ठंडक है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया जो मेरे अबू बकर की तरह करेगा उसकी आंखों में कभी तकलीफ नहीं होगी, उसकी आंखों में कभी तकलीफ। हुजूर आपने तो हुक्म ही नहीं दिया, आपने तो कहा ही नहीं है काम करने का, आपने तो कहा ही नहीं है जिक्र करने का। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का प्यार ईमान की जान है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम को अचानक एक सहाबी ने देखा और फौरन अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप कुर्बान हो, चेहरे पर नकाहत बड़ी है, कमजोरी है, क्या वजह हुई। तो हुजूर ने एक ठंडी आह भरी और फरमाया मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया, खजूर और पानी पर गुजारा है। मीठा खाना भी सुन्नत है लेकिन फाका करना भी सुन्नत है। अपनी मर्जी की सुन्नत अदा कर लेना ये तो बड़ा आसान काम है, लेकिन मेरे भाई शरीयत इस्लामिया में जो चीज गालिब रही है उस पर भी कभी कभी ज़ौक़ करें। और फिर हुजूर का जो फकर है इख्तियारी है, नबी पाक ने मांग के गरीबी ली अल्लाह ताला से कि अल्लाह एक वक्त रोटी दे एक वक्त फाका दे। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने खाना नहीं खाया, खजूर पानी पे गुजारा कई दिनों से। अब उस सहाबी को हुक्म तो दीन का यही है ना कि अगर घर में कुछ है तो ले आओ, वरना शरीयत पाबंद तो नहीं करती। तो वो पहले अपने घर गए, जाके पूछा कुछ चीज है, घर वालों ने कहा कोई नहीं। फिर वो पड़ोसियों के घर में गए, कोई खाने की चीज है, कोई नहीं। रिश्तेदारों से मोहल्लेदारों से पूछा, कोई नहीं। चुप करके नहीं बैठे, एक यहूदी के बाग में गए, कहने लगे यार कोई मजदूरी मिल जाएगी। उस सज्जना यार मनौन दी खातर असा की पेश वटाए, कोई मजदूरी मिलेगी। उसने कहा गर्मी बड़ी सख्त है, पानी कुएं का नीचे चला गया, एक डोल पानी का अगर निकाल सकते हो तो एक खजूर दूंगा। फरमाने लगे मंजूर है। कहते मैंने अपने कंधे से चादर उतार के बिछा ली, एक डोल पानी का निकालता, एक खजूर मिलती, वो मैं उस कपड़े में डालता जाता, चादर में डालता जाता। जब जरा मेरी चादर भर गई खजूरों से, मैंने उसे समेटा, ले जाके हुजूर की बारगाह में पेश किया। महबूब वहीं बैठे थे। कहते हुजूर ने मेरा पसीने से शराबूर वजूद देखा और मेरे छालों से भरे हुए हाथ देखे और मेरे थके थके वजूद को देखा। तो करीम ने एक खजूर उठाई और उठा के मुंह में रखी। हुजूर फरमाने लगे किसने तुझे मजबूर किया ये काम करने पे? इसकी मजबूरी तो कोई नहीं ना, किसने तुझे मजबूर किया? तो कहते हैं 2 आंसू मेरे भी छलक पड़े। मैंने उसकी हुजूर हमें कोई मजबूर कर सकता है? हमें आपकी मोहब्बत नहीं मजबूर किया। हुजूर ये मोहब्बत है जिसने मजबूर किया। या रसूल अल्लाह, कायनात की हर चीज से बढ़कर आपसे प्यार है। ये गरीब आदमी, सादे लोग हैं, ये बहुत महंगे तहायफ लाने की जाहिरी पोजीशन में नहीं है, लेकिन देखो ना इजहार मोहब्बत के मामले में कितना बड़ा दिल रखते हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आका मोहब्बत ने मजबूर किया, वहां इनाम नहीं मिला,